برائے قبولی اطاعت و عبادات مل کے بصدائے بلند صلوات اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن مني وأنا من الحسن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، جشن جو ہے وہ ہو چکا. میں بس صرف تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. اور یقین جانے میری نیت تو یہ تھی کہ فوراً نماز کے بعد 10 دقیقوں میں آپ حضرات کی چھٹی کر دی جائے، کیونکہ ہم تراویح کے ویسے بھی قائل نہیں ہیں، تو اس لیے. اور نماز جلدی پڑھانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ نماز اگر قبول ہوتی ہے تو ذکر حسن کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. ذکر ہو جائے مولا کا، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ پریشان تو نہیں انشاءاللہ؟ تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پورے دن کا روزہ ہوتا ہے، پھر آخر میں مولانا صاحب لے کے بیٹھ جائیں تو بڑے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کافی گزارش بھی کی تھی کہ عارف بھائی انشاءاللہ 25 دقیقوں کی یہ گفتگو ہوگی، اور اب مجھے وہ 25 سے بھی کم کرنے پڑیں گے امام حسن سے توسل کرتے ہوئے. ماشاءاللہ جو واقعاً جشن ہو گیا بہت اچھا ہمارے بھائی نے اور برادر مسلم مہدی نے پڑھا. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ سب کو بھی عارف بھائی کی طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اگر بیدار ہیں تو میں 2-4 جملے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ یاد رکھیں. بخدا بہرحال جو حضرات مجھے جانتے ہیں، زندگی جو ہے آدھی وہ نجف میں گزر گئی ہے، اور
علماء مجتہدین مراجعین کے درسوں میں جو کچھ سیکھا ان 16-17 برسوں میں، یہی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر نجات ہے فقط تو خدا کی قسم وہ در حسن ابن علی پر ہے۔ دنیا آج نجات کو نماز میں ڈھونڈ رہی ہے، روزے میں ڈھونڈ رہی ہے، حج میں ڈھونڈ رہی ہے، زکوٰۃ میں ڈھونڈ رہی ہے، خمس میں ڈھونڈ رہی ہے، یہ کر لو، فلاں کام کر لو، فلاں چیز کر لو۔ نہ، حسن کی ولایت، حسن کے دشمنوں پہ برات، یہ بہت اہم ہے۔ یہ تولی اور تبری، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ ولایت اہل بیت اور دشمنان اہل بیت سے براعت بہت ضروری ہے، یاد رکھیں بات۔ بزرگان تشریف فرما ہے، بے شمار تیرے پیر پہ لعنات۔ یہ جو عارف بھائی نے بھی جو نہ بھیجو اس پر بھی لعنت، یہ روایت کے جملے ہیں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اما صلی علی محمد۔ من انکر اللعنہ، جو کوئی اس ہمارے دشمنوں پر لعنت کا منکر ہو، نہ بھیجے یعنی، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر خدا کی لعنت ہو، جو نہ بھیجو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عزیزان گرامی، جس روایت کو میں نے سرنامے اپنے کلام قرار دیا، زینت دہن بنایا، رسول گرامی کا وہ مشہور فرمان ہے جو آپ حضرات اکثر امام حسین کے حوالے سے سنتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ ویسے ہی نبی نے زندگی میں ایک نہیں، اٹھتے بیٹھتے مسجد نبوی میں حسن مجتبیٰ کو اپنے زانو پر بٹھا کے فرمایا تھا حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ دو حصے ہیں حدیث کے، حسن مجھ، اگر بات پہنچ جائے تو پھر آپ نے خاموش نہیں رہنا، چاشنی کو گفتگو کی محسوس فرمانا ہے، محظوظ ہونا ہے۔ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ حدیث کا پہلا حصہ دلالت کرتا ہے وجود پر، دوسرا حصہ دلالت کرتا ہے بقا پر۔ توجہ نہیں کر رہے، کیا فرمایا نبی نے؟ حسن کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسن سے ہے۔ حسن کا وجود، سلامت رہیے، مجھ سے ہے، میری بقا حسن سے ہے۔ حسن کا قلم وہ کام کرے گا کہ قیامت تک توحید بھی زندہ رہے گی، رسالت بھی بچی رہے گی، امامت بھی زندہ رہے گی۔ یہ ہنر ہے حسن کے قلم کا۔ سن، اب یہ دیکھیں آج کی رات میں بعض حضرات کہتے ہیں قبلہ یہ تو پچھلے سال پڑھ چکے تھے، تو میاں سورہ یاسین بھی تو روزانہ پڑھتے ہیں آپ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں بھائی قرآن بھی تو کیا خدا کے کہ روزانہ تلاوت کرو، تو حسن کے فضائل آپ سے کیوں نہیں سنے جا رہے؟ نہیں کر رہے توجہ۔ اب یہ خاص تاکید ہے علماء کی طرف سے کہ ولادت کی جو روایتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، ان کو خاص جشن امام حسن میں پڑھا جائے۔ کیوں؟ جس طرح آیات قرآنی سے دل منور ہوتے ہیں، ویسے ان روایات سے مومنین کے قلوب منور ہوتے ہیں۔ اب بحار الانوار علامہ مجلسی، ابن شہر عاشوب، جتنی مناقب کی کتابیں، شیخ مفید، شیخ صدوق، سب نے لکھا، کچھ اختلاف ہے، 4-5 قسم کی روایتیں میں پورا آپ کے سامنے اکٹھا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ پھر ایک روایت کتاب کا نام ہے ید و منبر، اس سے پیش کر کے پہلی دفعہ منبر سے پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، اس دنیا میں بھی امام حسن کے سفرے پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب اس دنیا میں جائیں تو سفرے حسن ہی پر بیٹھیں۔ یہی دعا انسان جشن امام حسن میں کرے اور جشن سے اٹھے۔ 2 یا 3 ہجری، توجہ کیجئے گا، 15 رمضان المبارک۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے،
اور سارا سال خدا کا لطف و کرم تو جاری رہتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی کریمی بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر، لطف و کرم بڑھ جاتا ہے۔ شاید یہ صدقہ ہے 15 رمضان کا، نہیں کر رہے توجہ، نہیں ہے میرے ساتھ علی والے، یہ صدقہ ہے شاید آج کے دن کا 2 یا 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کے دن امام حسن مجتبیٰ نے اپنے مبارک قدموں سے اس کائنات کو منور فرمایا۔ اب وہ ہستی کہ جو حبیب کبریا ہے، اول ما خلق اللہ ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، لکھا علامہ مجلسی نے کہ نبی کی خوشی کا یہ عالم تھا حبیب کبریا کی، کہ بار بار بیت فاطمہ کی طرف آتے تھے اور کہتے تھے یا علی مجھے خوشخبری دیجیے، اللہ اکبر، یہ عالم تھا حبیب کبریا کا۔ کچھ دیر بعد بیت الشرف سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، جس کا آپ کو انتظار تھا اس کی آمد ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ جملے سنیے گا، جیسے ہی نبی نے یہ سنا بے اختیار اللہ کا نبی سجدے میں گر پڑا، سجدے سر کو بلند کیا، بیت الشرف میں تشریف لے کر آئے۔ اب جو روایتیں ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو پیلے کپڑے میں باندھ کر لا کے دیا گیا، تو ایک مرتبہ نبی نے ناراض ہو کر کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کو پیلے نہیں سفید پارچے میں لپیٹو؟ توجہ، ایک اور روایت میں جو ابن شہر آشوب نے نقل کی کہ قابلہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے میں بچے کو دھلا دیتی ہوں، صاف ستھرا کر دیتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے غضب کے عالم میں کہا کیا تو اس کو پاک اور پاکیزہ کرے گی جس کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنا کے بھیجا ہو؟ اس کو پاک اور پاکیزہ کرے گی۔ لیا حسن مجتبیٰ کو فَأَذَّنَا فِي اذنہ الیمنی، دائیں کان میں اذان دی، وَأَقَامَ بِأُذنہ اليسریٰ، بائیں کان میں اقامت دی، اور پھر علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا علی آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ پر نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ نبی نے یہ سنا، مسکرائے، کہا میں بھی، توجہ جملے سنیے گا، تاریخ انسانیت میں پہلا مولود ہے، توجہ کیجئے گا، کہا میں بھی اللہ پر نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین عرش سے فرش پر آئے اور کہا اے محمد، اس بچے کا نام جو موسیٰ کے وصی کے بیٹے کا نام تھا، اللہ اکبر، کیا نام ہے موسیٰ کے وصی کے بیٹے کا؟ ہارون کا، شبر عبرانی زبان میں، کہا عربی زبان میں کیا ہوگا؟ کہا حسن، کہا جو موسیٰ کے وصی کے بیٹے کا نام ہے، کیونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو علی کے بیٹے کا نام بھی وہی رکھیے جو ہارون کے بیٹے کا نام، کیا نام ہے؟ شبر عبرانی زبان میں، حسن عربی زبان میں، یہ نام رکھا کہ خدا نے لوح محفوظ میں اس بچے کا نام حسن مجتبیٰ رکھا ہے، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، حسن مجتبیٰ نام رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اگر بات پہنچ جائے تو میں آپ کے سامنے کچھ اوصاف امام حسن مجتبیٰ کے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم نے نام رکھنے کے فوراً بعد ثم، اب علی والے اس جملے کی چاشنی محسوس فرمائیں گے، روایت کا جملہ ہے یہ، ثم وضع لسانہ فی فمہ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں رکھی، نہیں کر رہے توجہ بھئی، ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، تو کیا جب شبر کی ولادت ہوئی تو موسیٰ نے اپنی زبان چسائی تھی؟ نہیں کر رہے توجہ،
یہ فقط کام ہے سید الرسل کا. ہائے ہائے ہائے، اپنی زبان حسن مجتبیٰ کو چسانے لگے اللہ کے نبی. میں جملہ تبدیل کر کے یوں کہوں گا کہ رسالت امامت کو آمادہ کر رہی تھی. عزیزان گرامی، آمادہ ہیں آپ حضرات؟ بحار الانوار میں پورا باب ہے امام حسن کے اوصاف. لکھا علامہ مجلسی نے، امام حسن کے منہ مبارک جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے، لمبی زلفیں تھی، گھنگریالے بال شانوں تک آتے تھے. اور دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں کہ گندمی رنگ تھا، ایک روایت کے اندر ہے سفید رنگ بمائل سرخی. توجہات ہے آپ حضرات کی. گھنی بھویں تھی، سیاہ آنکھیں تھی. شان حسن مجتبیٰ کے ہو بہو علی مرتضیٰ کی طرح تھے. ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہو بہو علی کی طرح تھے. ہاتھوں کی گرفت حسن کی ہو بہو علی کی طرح تھی. دیکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ محمد آ رہا ہے، چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے علی چل رہا. توجہ، اب جملے سنیے. میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا، دو چار جملے بس آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر. صفین میں جب شامیوں نے امیر شام لعین کے کہنے پر لشکر مولا پر پانی بند کیا، تو ایک مرتبہ مولا متقیان نے امام حسن کو بھیجا. ہائے 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 ہائے، دو جملے صرف پڑھوں گا، زیادہ نہیں، دو جملوں کی زحمت ہے. کہا بیٹا حسن جائیے، جا کے قبضہ چھڑائیے پانی سے. توجہ، امام حسن مجتبیٰ کے بیدار ہیں آپ حضرات؟ سارے سنی شیعہ نے لکھا، سنی حوالے میرے پاس ہیں، سب نے لکھا امام حسن کی جنگ کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ اکیلا حسن مجتبیٰ ہزار سے لڑا کرتے تھے. اللہ اکبر، اکیلے حسن مجتبیٰ ہزار کے لشکر سے. اب توجہ، شام میں جب گئے ہیں شامی لشکر کی طرف، تو جب میدان شام میں امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں اور جب لشکر پہ نگاہ ڈالی ہے، خدا کی قسم تلوار نہیں نکالی تھی، صرف نگاہ ڈالی ہے حسن نے. شامیوں نے کہا بھاگو، محمد کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، علی کا جلال دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، محمد کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، علی کا جلال. اب جملہ سنیے. شام میں جو حملہ کیا ہے امام حسن مجتبیٰ نے شامی لشکر پہ، تو اس کے جملے لکھے علامہ مجلسی نے کہ ان میں سے ایک کو جب امام حسن مجتبیٰ نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے، ایک شامی کو، توجہ توجہ توجہ، تو جملے سنیے. اس نے جا کے واپس معاویہ سے کہا خدا کی قسم حسن کی گرفت میں مجھے ایسا لگا جیسے ملک الموت نے دبوچ لیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ شجاعت کا عالم تھا امام حسن مجتبیٰ کی، زہد و تقوی کا عالم یہ تھا. اب علامہ مجلسی نے جملے لکھے کہ اذا ذکر الموت بکا، موت کا ذکر ہوتا تھا حسن گریا کرتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا حسن گریا کرتے تھے، صراط پلے صراط کا ذکر ہوتا تھا حسن گریا فرماتے تھے. وَإِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، جب نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تَرْتَعِدُ فَرَائِسُ، امام کا پورا بدن کانپ جاتا تھا. جب حشر کا ذکر ہوتا تھا، قیامت کا ذکر ہوتا تھا، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ امام پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. عزیزان گرامی، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. جشن کا حق ادا ہو گیا جس انداز میں آپ نے سنا. کوئی غم نہ دے. بس آخری آپ حضرات کے سامنے
ایک شخص گزرا ہے حجاج کے دور کا، توجہات ہیں؟ حجاج کون؟ حجاج تاریخ کا وہ ملعون ترین انسان ہے کہ جس نے کئی ہزار سادات کا قتل کروایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دشمنی علی میں تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی اور متوکل عباسی، خدا کی لعنت ہو دونوں پر۔ حجاج لعین کے دور میں اہل بیت کا ایک چاہنے والا شخص نام ہے عامر شعبی۔ کیا نام ہے؟ شعبی یا شعبی، کسرہ یا ضمہ جو بھی ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ توجہ توجہ توجہ، بس یہ آخری روایت، یہ قصہ اور گفتگو تمام۔ جشن بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، علی بھی ہو گیا، حیدر بھی ہو گیا، بعد میں شاید نیاز بھی ہے میرے خیال میں۔ اب نیاز بھی ہم نے کھانی ہے تو تھوڑا اس کے لیے آپ کو میں آمادہ کر رہا ہوں، ہے میرے ساتھ؟ ہاں، یہ ہنسیے، مسکرائیے، یہ مسکرانے کا دن ہے، ہنسنے کا دن ہے، جھومنے کا دن ہے، ماشاءاللہ۔ بھئی وہ عورت کہ جس نے نبی کو اور امام حسن کو اذیت دی، اس پر لعنت بے شمار۔ ہاں، ایسی کسی عورت کا احترام نہیں ہمارے یہاں، چاہے وہ رسول کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ شخص عامر شعبی جو تھا، یہ کہتا ہے کہ رات کے آدھے پہر میں حجاج کی توجہ ایک انتہائی قیمتی علمی مطلب آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ رات کے آدھے پہر میں آ کے جو دروازے پہ جیسے کون کا وہ حجاج نے دربار میں طلب کیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی فاتحہ پڑھ لی کہ حجاج جیسے لعین نے مجھ علی کے شیعہ کو بلایا ہے تو یقیناً میرا سر قلم کرنا ہوگا۔ کہ آدھی رات میں تیار ہو کے نکلا گھر سے، اس کے سارے شرطا پولیس والے، اور حجاج لعین کے جب دربار میں لے کر آئے، توجہ، تو کہا کہ اس وقت یہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا اور اپنی برہنہ تلوار کو ہاتھ میں لے کے بیٹھا تھا، اور اپنا وہ جو ایک خاص قسم کا کوڑا تھا جس کو وہ علی کے چاہنے والوں پہ برسایا، اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھا تھا۔ کہ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ حجاج نے جب میری طرف دیکھا، عامر شعبی روایت کا ناقل، کہا کہ جب حجاج نے میری طرف دیکھا تو کہا عامر دیکھ، گھبرا مت، میں تجھے آج کچھ نہیں کروں گا، بس تجھے آج میں نے کچھ دکھانا ہے۔ عامر کہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لعین آدمی مجھ علی کے چاہنے والے کو بلایا ہے، تلوار برہنہ ہے اور کہہ رہا ہے کچھ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں حجاج نے درباریوں کو حکم دیا، جی جو پیچھے بیٹھے ہیں بس 2 جملوں کی زحمت ہے، زیادہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ جا کے اس کو لے کر آؤ۔ کہا وہ درباری گئے جو شرطا تھے پولیس والے، اور ایک بوڑھے ضعیف شخص کو دربار میں لے کر آ گئے۔ حجاج نے کہا عامر اس کو جانتا ہے تو؟ کہا کہ میں نے غور سے دیکھا تو یہ ہستی سعید ابن جبیر تھے۔ توجہ توجہ، صحابی۔ کہا نعم۔ کہا یہ انتہائی اہانت سے ملا، کہا کہ یہ بوڑھا جو ہے، حجاج نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو عامر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اس بات کا قائل ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے تھے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں معلوم مجھے آپ حضرات کہاں ہیں۔ اور اس سے میں نے 3 دن سے قید میں بند کر رکھا ہے کہ اپنی اس بات پر مجھے آیت قرآنی سے دلیل پیش کرو۔ قرآن کی آیت سے دلیل ہوگی تو میں مانوں گا۔ آج 3 دن گزر گئے ہیں اور اب دربار میں اس کو اس لیے بلایا تاکہ تیری آنکھوں کے سامنے اس انتہائی بے ادبی سے کہا اس بڈھے کے سر کو تن سے جدا کر سکوں۔ عامر کہتے میرا بدن لرز گیا۔ حجاج جیسا لعین آدمی، حجاج نے دیکھا سعید کی طرف، کہا ہاں بتا، تیرے پاس کوئی قرآن سے تیرے اس مدعا پر، دعویٰ پر دلیل ہے؟ آیت قرآنی ہے کہ حسن، توجہ،
اور حسین محمد کے بیٹے تھے۔ سعید نے سنا کہا مجھے مہلت دے، کہا اچھا تجھے مہلت دی، سوچ۔ کہا کچھ دیر تک سعید سر کو جھکا کر سوچتے رہے۔ حجاج نے کہا بتا کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ سعید نے سر اٹھایا، کہا مجھے مہلت دے۔ توجہ توجہ، اچھا تجھے مہلت دی۔ سعید نے پھر سر جھکا لیا۔ حجاج نے چیخ کر کہا ہاں تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ سعید نے سر اٹھایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو، توجہ، اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جو لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پاداش ایسے ہی دیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے سعید خاموش ہو گئے۔ حجاج نے طیش و غضب کے عالم میں کہا کہ سعید تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ اس آیت سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ حسن اور حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں؟ سعید نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اس آیت کے آگے والی آیت کو ذرا پڑھو۔ حجاج نے آیت پڑھنی شروع کی، وَزَكَرِيَّا وَإِلْيَاسَ وَيَحْيَا وَعِيسَى كُلُّهُمْ، یہ سارے کے سارے ابراہیم کی نسل سے تھے۔ تو ایک مرتبہ سعید نے بے اختیار کہا اے حجاج تو یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کے، قرآن کہہ رہا ہے، بیٹے تھے؟ کہاں بالکل، اللہ کی آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق دیا، پھر یعقوب دیے، پھر زکریا دیے، پھر الیاس دیے، پھر یحییٰ دیے، پھر عیسیٰ دیے۔ کیا تو یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا تھا؟ کہا ہاں، اللہ کہہ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں انکار کر دوں؟ کہ یہ بتا کیا عیسیٰ کا باپ تھا؟ کہا نہیں، مریم کی طرف سے ابراہیم کے بیٹے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کا 6 پشتوں پیچھے جا کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ حسن فاطمہ کی نسبت سے نبی کے بیٹے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ کو اللہم صلی علی محمد، تو عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا تسلیم کر رہا ہے۔ عیسیٰ کا 12 اسحاق، یعقوب، زکریا، الیاس، یحییٰ، پھر عیسیٰ بغیر باپ کے تسلیم کر رہا ہے، اور تو حسن کو ایک نسبت سے، اللہ اکبر، فاطمہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ماننے کو تیار نہیں۔ حجاج نے یہ سنا تو شرمندگی سے سر جھکا، اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ کہا کہ انتہائی احترام کے ساتھ، توجہ اگر بات پہنچ جائے بس یہ آپ تک پہنچانا تھا، کہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سعید کو رہا کیا جائے، کچھ انعام بھی دیے جائیں۔ سعید نے منع کر دیا۔ میں عامر کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے کہا سعید کمال کر دیا بھائی۔ کا 3 دن تک جیل میں بس ایک ہی استغاثہ کرتا رہا، اے کریم اہل بیت میری مدد کیجیے۔ ہائے 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 ہائے، درود پڑھیے محمد آل محمد پر، ما صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، زیادہ سے زیادہ ولایت محمد اور آل محمد، مودت محمد اور آل محمد کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے، یہ پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، اولاد کی تربیت کیجیے ذکر محمد اور آل محمد کے ذریعے سے۔ کل سے انشاءاللہ مجالس کا ایک سلسلہ ہے، 5 روزہ مجالس ہیں، ایک خاص موضوع لے کر ہم ہر سال کی طرح آئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اور کوشش ہماری یہی ہے، بہرحال آپ کے روزے کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے افطاری کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کوشش ہوگی 30-35 دقیقوں میں
عارف بھائی نے تو مجھ سے کہا قبلہ آپ پڑھتے رہیے گا، تو لیکن وقت کا خیال خاص رکھا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ آپ شرکت بھی فرمائیں اور 30-35 دقیقوں میں روزانہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ نے ساتھ دینا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اس دنیا اور آخرت میں جوار امام حسن مجتبیٰ میں محشور فرمائے. باراللہ تو یہ واسطہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صاحب ادا خانہ ہمارے عارف بھائی کے رزق میں وسعت عطا فرما. باراللہ ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اور باراللہ تو یہ واسطہ ہے جی باراللہ تو یہ واسطہ ہے برادر عارف بھائی کے ماموں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، محمد عباس ابن محمد باقر. تو یہ واسطہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ خاص ماہ مبارک کے رمضان میں تاکید ہے روایات معصوم میں کہ روزانہ انسان اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھے. بہرحال تو یہ واسطہ ہے امام حسن کی کریمی کا، مرحوم کے جو واجبات ہیں ان واجبات. بہرحال تو رحیم ہے، رحمان ہے، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو درگزر فرما. بہرحال تو یہ واسطہ ہے امام حسن کی ذات کا، مرحوم کے درجات بلند فرما، جوار امام حسن میں جا نصیب فرما. بہرحال تو یہ واسطہ ہے امام حسن کی ذات مقدس کا، ہم سب شیعیان حیدر کرار کی. عزیزان گرامی، بڑا پرآشوب دور ہے. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں کراچی میں بہت سلیکٹڈ جگہوں میں پڑھتا ہوں. میں یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا. اس کی وجہ ہے کہ تاکہ ایسی جگہ پڑھیں کہ ہم کھل کے پڑھیں. پھر تو آپ نے بھی کھل کے سننا ہے اور پریشان نہیں ہونا. تو میں کھل کے پڑھوں گا، وہ آدھا گھنٹہ بھی انشاءاللہ 2 گھنٹوں کے برابر ہوگا. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، بڑا کثرت سے ذکر امام کریں. بڑے بڑے امامے والے، سیاہ امامے والے، سفید امامے والے، بڑی بڑی ریشوں والے. میں سنی نہیں شیعہ علماء کی باتیں کر رہا ہوں. پریشان تو نہیں ہے؟ آپ کو امام زمانہ سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نہیں ہے توجہ. ولایت اگر کسی کی ہے اس دور میں تو یاد رکھیں فقط مہدی کی ولایت ہے. توجہ کیجئے خدا را. غیبت جس طرح اللہ غائب ہے ویسے مہدی غائب ہے. تو بہرحال تجھ سے بس یہی دعا ہے کہ امام حسن کی کریمی کے صدقے ہمارے سرکار صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ظہور تک کی حیات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. مل کے برائے تعجیل ظہور امام، مل کے بس ہدائے بلند صلوات. اللہم صل علی محمد.